بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز منگل 13 صفر سن 1448 ہجری، 28 جولائی سن 2026۔ ایک دن پہلے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ 3 چیزوں کے اندر تاخیر نہ کریں، جس میں سے 2 چیزوں کے اوپر بات کافی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ گفتگو ہو گئی۔ اس میں جو سب سے پہلی بات تھی وہ نماز تھی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو تاخیر نہ کریں۔ دوسری بات تھی کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کریں۔ جب اولاد جوان ہو جائے اور اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو پھر رشتہ جوڑنے کے اندر تاخیر نہ کریں۔ نماز ایک عظیم الشان اللہ تعالی کی عبادت ہے، مومن کی معراج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز وہ عبادت ہے اور وہ حکم ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر یہ تحفہ عنایت کیا۔ جب آدمی کسی کے پاس مہمان جاتا ہے نا تو اس کو آدمی تحفہ دیتا ہے۔ سارے حکم جو ہے اللہ رب العزت نے فرش پر نازل کیے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرش پہ نازل کیے، لیکن نماز کا جو تحفہ ہے اور حکم اللہ رب العزت نے عرش پہ نازل کیا اور خود بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا۔ اصل یہ 50 نمازیں تھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام رستے میں ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں ملے، فرمایا کہ میری امت جو ہے 2 نہیں پڑھتی تھی، یہ 50 کیسے پڑھے، کم کرو۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس میں کم کرتے 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 5 نمازیں دی۔ پھر فرمایا کہ یہ امت پڑھے گی 5 نماز، لیکن اس کو ثواب 50 کا ملے گا، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے۔ سمجھے گا، یہ اللہ رب العزت کی ہمارا پر رحمت ہے کہ پڑھتے 5 ہیں، ثواب جو ہے 50 کا ملتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دکاندار ہوتے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اذان ہو جاتی ہے، سوچتے ہیں کہ ابھی جو ہے نماز میں وقت ہے، وہ بلا وجہ شیطان تاخیر کراتا رہتا ہے۔ تاخیر اب اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ اب دوسری نماز کا وقت قریب ہے، اب یہ جاتا ہے اور جلدی جلدی وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ ایسی نماز جو بلا کسی وجہ کے تاخیر کا سبب بنی ہے وہ اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی ہے، ایک بالش، نہ رکوع صحیح کیا، نہ سجدہ صحیح کیا، سمجھے، نہ قیام صحیح کیا، جلدی جلدی نماز پڑھ لی اور یہ مطمئن ہو گیا کہ میں نے نماز پڑھ لی، حالانکہ وہ نماز جو ہے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، اور یہ بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ یا اللہ جس طریقے سے اس نے نماز کو خراب کیا، اس انداز سے ادا کیا،
یا اللہ تو اس کو بھی اسی طریقے سے برباد کر دے. اب اس نے نماز تو پڑھی تھی اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے، لیکن وہ مسائل تو حل کیا ہوں، وہ نماز اس کو بددعا دے رہی ہے. اور نماز جب بددعا دے گی تو آپ سوچو کہ وہ بددعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ اور جب وہ قبول ہو گئی تو بتاؤ کہ پھر اس کی بربادی کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے نماز کو اچھے طریقے سے ادا کریں. بعض لوگ نماز کی نیت باندھتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں پکڑ یوں کیا. پہلے سب سے پہلے آدمی قبلہ رخ کھڑا ہو، پورا جسم قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ شرط بھی ہے نماز کی. پھر یہ جو ہاتھ ہیں یہ پورے قبلہ رخ ہونے چاہیے، ایسے سیدھے. اور پھر یہ جو آدمی کی یہ ہے، یہ جو ہے نا، یہ دو انگلی اس کے اوپر آئے، دو انگلی بھی شرارت کر دی ہے. دو انگلی میری جگہ بند ہے، اور یہ دو انگلی سے اس کو قابو پکڑے. بعض کیا کرتے ہیں، یہ طریقہ ہے. یہ جو چیز ہے، یہ ہتھیلی، یہ ہڈی، یہ دیکھو اس کا فکس آ رہی فکس. اللہ رب العزت نے یہ بنائی کس طریقے سے. اب یہ دو انگلی اوپر آ گئی، اور یہ جو ہے دو انگلیاں انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی، اس سے اس کو قابو پکڑ لیا. تین انگلیاں رکھ لو، تین انگلیاں آ گئی اوپر، اور دو سے اس کو پکڑ لیا. دو نہیں، تین انگلی ہو گئی مضبوط. اب یہ ناک سے نیچے باندھنا ہے. یہ ناک ہے نا، ناک اس سے نیچے. بات سمجھے؟ پھر کوئی کہتا ہے ادھر باندھو، کوئی کہتا ہے ادھر، وہ اس کی مرضی یہاں باندھے. سمجھے بات؟ فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے وہ ناف سے نیچے باندھے. سمجھے بات؟ ناف سے نیچے. ادھر جو ہے یہ سینے پہ عورت کا حکم ہے. اس کا پردہ ہوتا ہے نا، اس کا پردہ ہوتا ہے، وہ ادھر باندھتی ہے ادھر. باقی اگر کوئی یہاں باندھتا ہے اس کو چھوڑ. کسی سے بحث نہیں کرو. سمجھے؟ بحث کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. اپنا مذہب چھوڑو نہیں، اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. سمجھے؟ ٹھیک ہے، جو تم نے اچھا لگا. فرمایا کہ جو 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے اس کو 5 انعام ملتے ہیں. ایک دنیا میں اور 4 مرنے کے بعد. دنیا کا پہلا انعام ہے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، جس کے لیے آدمی حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز کو بھول جاتا ہے، جس کے لیے آدمی قتل و غارت کو اتر آتا ہے، بھائی کو نہیں سمجھتا، لڑ پڑتا ہے. فرمایا کہ جو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا 5 وقت، اس کو کسی وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج جو آتا ہے وہ کہتا ہے سائیں مولوی صاحب رزق میں تنگی ہے، وظیفہ بتا دیں. وظائف بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتے ہیں. وظائف میں کیا طاقت ہے کہ وہ آپ کو کوئی چیز دے دے اللہ کے حکم کے بغیر. نماز کا اہتمام کریں، 5 انعام حاصل ہوں گے. اس میں سب سے پہلا جو انعام دنیا کا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رزق کا ہے. رزق کی تنگی اللہ رب العزت اس کی دور کر دے. مرنے کے بعد سب سے پہلی جو منزل ہے وہ قبر ہے. جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا سمجھ لو اس کی آگے کی ساری منزل آسان.
फरमाया कि मरने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर से नमाज का एहतमाम करने वाले पे अजाब कब्र को हटा दिया जाता है। अजाब कब्र इसको नहीं होता। जन्नत का बिस्तर बिठा दिया जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, कब्र को ताहद निगाह कुशादा कर दिया जाता है। वरना जो नमाज नहीं पढ़ता या दीगर बद अमालियों में मुब्तला होता है, कब्र फरमाया हदीस पाक में आता है, कब्र को मट्टी का घड़ा ना समझो, ये जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के घरों में से घड़ा है, क्योंकि पहली मंजिल है। फरमाया कि कब्र इसके ऊपर तंग हो जाती है। जब नेक आदमी कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है कि इस जमीन पे चलने वालों में सबसे अच्छा तू लगता था, मरहबा मरहबा। हम आवाज़ सुनते नहीं है लेकिन कब्र पुकार रही होती है, मरहबा। ये जो बात मैंने कही ना कि नमाज जनाजा जैसे तैयार हो जाए उसको फौरन दफनाओ, इसलिए कि नेक आदमी के लिए कब्र इंतज़ार कर रही होती है और वो उसको याद कर रही होती है और उसका इस्तेक़बाल के लिए वो तैयार होती है। जब ताख़ीर करते हैं तो ये क्या कहते हैं, उसको तकलीफ देते हैं। जैसे आदमी किसी का मेहमान जाता है, उसको इतला होती है तो वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है, समझे बात, इंतज़ार कर रहा होता है कि भाई मेरा वालिद साहब आने वाला, मेरा दोस्त आने वाला, मेरा जिगरी यार आने वाला, समझे बात, वो इंतज़ार कर। इसी तरीके से कब्र इस मोमिन का इंतज़ार कर रही होती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जैसे जनाजा तैयार हो जाए उसको जल्दी दफना दो, ताकि मोमिन है तो वो कब्र जो इस्तिकबाल के लिए वो उसका इस्तिकबाल सही तरीके से कर सके। और जो बदअमाल होता है, बदअमाली के साथ इस दुनिया से जाता है तो उसको कब्र देख के कहती है कि तू सबसे बुरा इंसान था इस ज़मीन पे, अब मेरे अंदर आया है तो मेरा मामला भी देखेगा। और उसमें सबसे पहले वो तंग हो जाती है, तंग। फरमाया हदीस पाक में ऐसा आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने फरमाया कि ऐसे जैसे ये उंगलियां ऐसे डाल के बताया, इतनी तंग होती है कि हड्डियां एक दूसरे के अंदर ऐसे चली जाती है। ये सबसे पहला आज़ाब होता है, समझो, पहला आज़ाब। और फरमाया कि बेनमाजी के ऊपर एक अज़दा मुसल्लत कर दिया जाता है, एक अज़दा। अज़दा माना बिच्छू, 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 बिच्छू मुसल्लत होता है। वो ऐसा बिच्छू है कि एक डंग मारता है, एक डंग। फजर की नमाज छोड़ने पे वो कहेगा कि तूने फजर की नमाज छोड़ी थी, अब मजा चख। एक डंग मारता है, 70 हाथ जमीन के अंदर धस जाता है, 70 हाथ जमीन में चले जाता है। जोहर के टाइम वो दोबारा डंग मारता है, फिर 70 हाथ जमीन में चले जाता है, समझे भाई। इसी तरीके से वो क़यामत तक उस पर मुसल्लत रहेगा, क़यामत तक। इससे आपको मालूम हो रहा है कि कब्र मामूली चीज़ नहीं है। इन कब्रिस्तान में जाके आदमी को इबरत हासिल करनी चाहिए। वहाँ पे भी जाके बुराइयाँ कर रहे होते हैं मुर्दे की, उसको क्या हासिल होगा? तुम्हारी बुराई करने से ही तुम्हें क्या हासिल होगा? अपने खैर मनाओ। ये जो कंधा देते हैं जनाजे को, फरमाया कि ये सोचो कि मैं इसको कंधा नहीं दे रहा, ये मेरी मैयत कल को ऐसे जाएगी, समझे। ये सारी इबारत क्यों कहा कि जनाजों में शिरकत करो। मुसलमान पे 5 हक हैं, उसमें एक हक ये भी है कि जनाजे के अंदर मुसलमान के जनाजे में कसरत से शिरकत करो। क्यों करो? कि ये इबरत हासिल करो। ये जो लाउड स्पीकर में ऐलान करते हैं, ये स्पीकर में ऐलान ये सोचो कि मेरा हो रहा है, ये मुझे वक़्त दिया जा रहा है, समझो मेरी बात। एक दुकान वाले ने अभी कफन काट के दिया, किसी मुर्दे के लिए कफन काट के दिया, काटने के बाद थोड़ी देर के बाद खुद को अटैक पड़ा, वो चले गया, समझे। अब उसी दुकान से उस आदमी का भी कफन तैयार हो रहा है,
سمجھے؟ یہ اللہ رب العزت دکھاتے ہیں، یہ عبرت کی چیز ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اس کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا، اور جب آدمی محشر کے میدان میں اٹھے گا تو فرمایا کہ جس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سمجھو کامیاب ہو گیا۔ وہ ملتا ہے نا امتحان دیتے ہو، اس کا کیا بولتے ہیں اس کو، رزلٹ۔ یہ رزلٹ ملے گا ہمیں، ابھی تو ہم دنیا میں چل پھر رہے ہیں نا، یہ سارے امتحانات میں گزر رہے ہیں، اس کا رزلٹ ہمیں کل قیامت کے دن ملے گا۔ سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائے، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کو الٹے ہاتھ میں مل گیا اس کی بربادی شروع۔ تیسرا انعام اس کو ملے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا کہ پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پل صراط بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرتے ہیں، قربانی کا جانور ہمیں لے جائے گا، یہ نہیں لے کے چلے، اعمال لے کے جائیں گے۔ اعمال اچھے تو بجلی کی طرح، جیسے بٹن کھولا بلب جل گیا، سمجھے؟ اسی طریقے سے گزر جائے گا۔ ورنہ بیچ رستے میں جہنم اور جنت کے بیچ میں آراف، سورۃ الاعراف ہے نا 8ویں سپارے میں، یہ آراف ہے، کٹ کے گر جائے گا، کٹ کے گر جائے گا۔ سورۃ اعراف پڑھی ہے نا 8ویں سپارے میں، یہ آراف ہے، جہنم اور جنت کے بیچ میں۔ پل صراط معمولی چیز نہیں ہے، یہ کسی سواری پہ نہیں گزر سکتا کہ میرے بکرے یا بھینس مجھے چلا کے لے جائے۔ بکرے بھینس چلے گئے کیسے؟ وہ تو بال سے باریک ہے، روڈ تھوڑی ہے جو بھینس چل کے جائے گی اس کو۔ یہ اعمال اللہ کی قدرت سے، اللہ کی قدرت سے، وہ جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ ایسے چلے جائے گا جیسے بجلی کی طرح، اور بد اعمال بیچ میں کٹ کے گر جائے گا۔ سورۃ اعراف، آراف جگہ ہے۔ اور سب پانچواں انعام یہ ملے گا کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت اس کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالے۔ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا تو وہ تو کہاں بچے گا، کہاں سے حساب دے گا؟ حساب کتاب کہاں دے گا؟ حساب کتاب سے اللہ بچائے۔ میں دعا کیا کروں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس دعا کو یاد کر لیں، ویڈیو کے اندر سنیں گے، بار بار سن کے اس کو یاد کر لیں۔ تو جو اہتمام کرتا ہے اس کو یہ 5 انعام ملتے ہیں۔ وہ آج سے عزم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی باجماعت، اور فرمایا کہ جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک بندے کو 1 روپیہ مل رہا ہو اور دوسرے کو 27 روپے مل رہے ہو تو کون فائدے میں؟ تو اس لیے جماعت سے نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ کسی کو کھڑا کروں اور وہ نماز پڑھے، میں جاؤں ان گھروں کو آگ لگاؤں جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں بنا کسی عذر کے۔ گھر کے اندر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، عورتوں کا حکم ہے عورتیں پڑھیں، سمجھے؟ مرد کو مسجد کے اندر نماز پڑھنی چاہیے، ہر قدم پہ ایک نیکی ہے، 1 درجہ بلند ہوتا ہے۔
ایک کیا کہتے ہیں خطا معاف ہوتی ہے، اور 27 درجے نماز زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور نماز جماعت سے پڑھنے کے اندر اپنی نماز کی جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس میں جماعت میں کئی ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی نماز مقبول ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہماری بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کا پورے اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی ہمت توفیق سعادت عطا فرمائے، باجماعت نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ جتنی احادیث کے اندر فضائل اللہ رب العزت نے اعمال کے اوپر رکھے ہیں، اپنے وعدے رکھے ہیں، وہ ہم سب کو بن مانگے عطا فرمائے۔ بدعمالی کی بنا پر نقصانات ہیں، ان بدعمالیوں سے، ان کے شر سے، ان کے نقصان سے ہر مسلمان کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تمام باتوں کو اللہ رب العزت میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے نافع بنائے۔ ان باتوں کو اسلامی چینل قاری عبدالرحمن لمباری پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس پہ آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔